يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف کا 11واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالی قوم شعیب کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی نافرمانیوں کا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں۔ وَإِلَىٰ، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، مدینہ، حضرت شعیب کی قوم کی رہائش جس جگہ کے اوپر تھی اس کو مدین کہتے تھے۔ اخاہم، انہی میں سے ان کا بھائی، ان کا مطلب ان کا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ قالا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی تمہیں زیب نہیں دیتا، من الہ غیرو، کہ تم کسی اور الہ کی عبادت کرو۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم، جب کہ تمہارے پاس آ چکی ہیں، بینات من ربکم، واضح روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفو، تو فلفل کرو، پورا پورا کیا کرو، الکیلا، اپنی میجرمنٹ کو، اپنی پیمائش کو، والمیزانہ، اور اپنے وزن کو، یعنی جب تم پیمائش یا وزن کرو تو اس کو پورا دیا کرو، ولا تبخسو، اور اس میں سے کم مت کیا کرو، گھاٹا مت ڈالا کرو، کس کے لیے؟ الناسا، لوگوں کے لیے، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیزیں، یعنی تمہارے اور لوگوں کے درمیان چیزوں کے لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں کمی مت کیا کرو۔ ولا تفسدو، اور تم ہرگز فساد مت پھیلاؤ، فی الارض، اس زمین کے اندر، بعد اصلاحها، اس میں ریفارمیشن کے بعد، یعنی جب اس کو ٹھیک ٹھیک کر دیا گیا، اس کے اندر قوانین نافذ کر دیے گئے، تو تم اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہی چیز بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ ولا تقعدوا، اور تم ہرگز گھات مت لگاؤ، ہرگز مت بیٹھو، بکل صراط، ہر رستوں کے اوپر، توعدون، ڈرانے کے لیے، تھریٹن کرنے کے لیے، وتصدون، اور تم رکاوٹ مت ڈالو، تعاشرو کے اندر یہ جو آ رہا ہے توعدون اور وتصدون، اس کا مطلب ہوتا ہے تم، ان سبیل اللہ، اللہ کے رستوں کے اندر، من آمن بھی، اور ان کے لیے جو اس کے اوپر، یعنی اللہ کے طور طریقوں کے اوپر بتائے ہوئے، یعنی شریعت کے اوپر ایمان لے آئے، وتبغونہا، اور تم حد کو کراس کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ سرکشی اختیار کرو، ایواجا، وداؤٹ اینی کاز، غلط طریقے سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو تمہیں کثرت دی اللہ نے، وَانظُرُوا، اور دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیف کا مطلب کیسا، کانا ہوا، عاقبہ، عاقبہ کا مطلب ہوتا ہے عاقبت، ان کی، المفسدین، فساد کرنے والوں۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور تمہارے اندر ہیں ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، بالذی، اس چیز کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر پیش جو ہے یہ اس کو مجہول بناتا ہے، یعنی پیسو وائز میں لے کے جاتا ہے، جو نازل کیا گیا، جو بھیجا گیا، بھی وطائفتن، اور ایک گروہ، لم یؤمنو، وہ ایمان نہیں لایا، لم کا مطلب پاس نیگیٹو ہوتا ہے، لم یؤمنو، وہ ایمان نہیں لائے، فاصبروا، صبر کرو، حتی، جب تک کہ یحکم اللہ، جب تک کہ حکم نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا، بیننا، ہمارے درمیان میں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر حکم کرنے والے، فیصلہ کرنے والے۔ یہ سب سن کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے حضرت شعیب کی قوم آگے سے اور ان کے جو اکابر تھے وہ کیا کہنے لگے، سنیں۔ قال الملأ، تو بولے ان کے سردار، الذین استکبروا،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبر کیا، جیسے پچھلی قوموں کے اندر بھی کیا، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تمہیں خارج کر دیں گے، نکال دیں گے، یا شعیب، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنوا، جو ایمان لائے، معک، تمہارے ساتھ۔ کہا جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہم ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، اب اس قریہ کو، اس وادی کو اپنا کہنا شروع کر دیا، اپنی وادی میں سے، او لتعودن، ہاں جب تک کہ تم پھر واپس نہ پلٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت کے اندر۔ قالا، تو حضرت شعیب بولے، اولو کننا کارہین، اولو کا مطلب اگر، اگر ہم رکھتے ہوں کہ راہ، ہمیں برا لگتا ہو تب بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا، بے شک تم نے، قد افترینا، تو ہم گھڑ لیں گے جھوٹ، نہ کا مطلب ہم، اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیں گے، ان ادنا، اگر ہم پلٹ آتے ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں جان بوجھ کر بھی کہ اللہ واحد ہے اور انہی کے قبضہ حکمت میں سب کچھ ہے، ہم تمہارے اندر ہی پلٹ آتے ہیں تو پھر ہم بھی جھوٹوں کے اندر ہو گئے اور ہم نے بھی جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر۔ ادنا کا مطلب ریٹرن ہو جاتے ہیں، فی ملتکم، تمہاری ملت کے اندر، بعد اذ نجانا، اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں کیا دی، نجات دی، اللہ نے، نجان اللہ منہا، اس تمام جہالت میں سے، وما یکون لنا، تو پھر یہ ہرگز بھی ٹھیک نہیں، لنا، ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم پلٹ آئیں، فیہا، اسی پرانے روش کے اندر، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ربنا، ہمارا رب، کیونکہ وسع، وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، ربنا، ہمارا رب، کل شیء علما، اور تمام چیزیں اس کے علم کے اندر ہے۔ اللہ توکلنا، ہم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ربنا، ہمارا رب، یہ دیکھیں جتنا بھی اینڈ میں نہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، ربنا افتح، اللہ جب تک فیصلہ نہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور پھر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ بہت بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا، تو بولے وہ کبار، وہ سردار جو کفر میں تھے، من قوم ہی، اپنی قوم کے ساتھ، انہوں نے کیا خطاب کیا، لئن اتبعتم، اگر تم نے اتباع کی، شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کی، انکم، تو بے شک تم، اذن لخاسرون، کس میں ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے انہوں نے اعلان بھی کر دیا، تو پھر جب حد ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا، فاخذتہم الرجفہ، تو آ لیا ان کو، ان کو، رجفہ نے، زلزلے نے، فسبہو، اور وہ پڑے رہ گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر، جاثمین، اوندھے، الذین کذبوا شعیبا، اور جو لوگ جٹلاتے تھے حضرت شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو پلٹے ان کی طرف سے حضرت شعیب، فقالا، اور وہ بولے، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، بلغا کا مطلب ہوتا ہے بتانا، پہنچانا، تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت، اور تمہیں نصیحت نہیں کی تھی، لکم، تمہیں، فکیف آسا، اور میں کیوں افسوس کروں، آسا کا مطلب افسوس، علی قوم کافرین، کس کے اوپر، اس کافر قوم کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ جو ان کی حرکات ہیں ان کے اوپر آپ نے افسوس بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہر قوم کا باپ ہوتا ہے اس کا پیغمبر، تو اپنے اولاد کی اس طرح سے تباہ کاریوں کے اوپر دل تو دکھتا ہے، مگر اللہ نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ ہرگز بھی تمہارے پیروکار نہیں تھے۔ آج دوستو جب ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کہتے ہیں یا ان کی امت کہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اللہ بھی ہمیں اس میں کاؤنٹ ہی نہ کرے، کیونکہ جو ہماری حرکات ہیں وہ ان کی پیروی والی تو ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر گامزد کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي
آ